چینی کی پرائس کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں ایک تاثر ہے کہ چینی شارٹ ہے. 3 مہینے پہلے یہی تاثر تھا. اس وقت تک مارکیٹ کی قیمت نہیں بڑھی تھی اتنی زیادہ. اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ 5 لاکھ ٹن چینی فوری طور پہ امپورٹ کرتی، اور مارکیٹ کو جب پتا چلتا ہے کہ 5 لاکھ ٹن چینی آ رہی ہے، مارکیٹ کبھی نہ بڑھتی. کمال کی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 ڈھائی مہینے میں سب سے زیادہ لفٹنگ پنجاب میں شوگر کی ہوئی ہے. حیران کن لفٹنگ ہوئی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اتنی لفٹنگ ہو کہاں سے ہو گئی. اور وہ چینی کی قیمت پھر بھی بڑھ رہی ہے. تو ہولڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے روک دی کہ جی میں نہیں بیچتا. پچھلے 1.5 2 مہینے سے 400 ٹرک روز میری ملوں سے اٹھ کے جا رہے ہیں. 400 ٹرک، تقریباً 5,000 ٹن. اور یہ جو بات ہے نا کہ سندھ میں ہولڈنگ ہو رہی ہے، یہ تو ایک مذاق ہے. اتنی زیادہ چینی ہولڈ نہیں ہو سکتی. یہ تو امپاسبل ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. یہ مس لیڈ کیا گیا ہے قوم کو یہ کہہ کے کہ جی سندھ میں جا کے ہولڈنگ ہو رہی ہے. مارکیٹ میں یہ انٹرفیئر کرتے ہیں. پہلے انہوں نے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے زبردست جناب چھاپے مارنے شروع کر دیے. لوگوں نے چینی رکھنی بند کر دی. مارکیٹ ڈرائی ہو گئی، چینی کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں. اب انہوں نے بارڈر سیل کر دیے کہ یہ چینی سندھ نہیں جا سکتی. سندھ سے آ سکتی ہے مگر سندھ جا نہیں سکتی. مارکیٹ فورسز کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. سپلائی آپ یقینی بنا دیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. چینی آپ کا ٹینڈر ہو گیا ہے، اس کو جلدی منگائیں، مارکیٹ میں پھینکیں. بلکہ زیادہ چینی منگانی چاہیے تھی، انہوں نے 3 لاکھ کا ٹینڈر کم کیا. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایک جو ہوتی ہے اس کو آپ کو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور حکومت کا کام ہے کہ وقتی طور پہ فیصلے کرے. میں اگر ہوتا نا اس وقت، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں یہ واویلا کرتا کہ آپ فوری طور پہ گندم اور چینی امپورٹ کریں.